تو فائنلی زیک سنائڈر کی جسٹس لیگ ریلیز ہو ہی گئی اور اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان سب کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے. اب اس سے پہلے آپ یہ کمنٹ کریں کہ ابے گینڈے تو نے بھی تو ایک ویڈیو بنائی تھی نا زیک سنائڈر کے خلاف, اس کا پہلے ہمیں حساب دے, بعد میں اس کا ریویو کریں. تو میں آپ کے کہنے یا کمنٹ کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو اس چیز کا جواب دے دیتا ہوں. میرے چینل پہ بہت ویڈیوز ہیں, ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں میرا اپنا ڈس لائک ہے, اور یہ وہی ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنے تھاٹس شیئر کیے تھے زیک سنائڈر جسٹس لیگ کے بارے میں. اور یہ ویڈیو 2019 میں آئی تھی جب بہت زیادہ ڈیٹیل ریویل نہیں ہوئی تھی. تب مجھے یہ پتا تھا کہ زیک سنائڈر نے پوری مووی لکھی تھی, اس کی اسکرپٹ وغیرہ ریڈی تھی, لیکن شوٹنگ نہیں ہوئی تھی. یعنی کہ اس نے 20-30% جو ہے وہ مووی شوٹ کی تھی, یا ایون کہ 40% بھی کی ہوگی, لیکن ابھی اس کی جو مووی ہے وہ پوری طرح شوٹ نہیں ہوئی تھی. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ جسٹس لیگ 2017 والی مووی میں اس کے جو کلپس ہیں جو ان ریلیزڈ ہیں, اس کے کلپس ڈال کے ایک مووی ریلیز کر بھی دیں وارنر بروس, جس کی سی جی آئی ابھی تک شاید کمپلیٹ نہ ہوئی ہو, تو اگر وہ ریلیز کر بھی دیں گے تو اس سے ایک بیڈ امپیکٹ ہی جائے گا کہ یہ دیکھو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. یعنی جس طرح آپ نے دیکھا ہو ہلک کی ایک کلپ ریلیز ہوئی تھی جو کہ جس کی سی جی آئی کمپلیٹ نہیں تھی, اور یہ کلپ اینڈ گیم کی تھی جو کہ بہت ہی عجیب سی تھی. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سی جی آئی پوری نہ ہو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زیک سنائڈر نے ویڈیو پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ریویل کرنا شروع کی, اور بعد میں ہمیں والٹر ہمارڈا اور یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں جوس ویڈن وغیرہ, ان کے جو پنگے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ ان کا جو ہے وہ کاسٹ کے ساتھ کس طرح کا پنگا تھا, اسپیشلی رے فشر کے ساتھ. تو اس کے بعد پوائنٹ آف ویو میں میرے بہت زیادہ چینج آیا, اور جو لوگ شروع سے میرے چینل کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے کہ میں کتنا بڑا ڈی سی کا فین ہوں, اور ڈی سی ای یو کی موویز اسپیشلی مین آف اسٹیل اور بیٹمین ورسز سپرمین میری فیوریٹ ہیں. اور اگر وہ فیوریٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے زیک سنائڈر بھی میرا فیوریٹ ہوگا. تو اس چیز کو تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کے لیے میں خود بھی شرمندہ ہوں کہ یار یہ کیا چھوڑپن کیا تھا میں نے, تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. خیر اب چلتے ہیں اپنے اس مووی کے ریویو کی طرف. ڈی سی کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑا گلہ یہ تھا کہ مارول کی طرح انہیں بھی ایک مووی بنانی چاہیے ہر کریکٹر کی, پھر اس کے بعد ان کی ٹیم اپ موویز کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ ڈی سی والوں نے مین آف اسٹیل بنائی, اس کے بعد ٹیم اپ مووی شروع کر دی, پھر بیٹمین ورسز سپرمین نے, پھر جسٹس لیگ کی طرف چلے گئے وہ لوگ. اور جسٹس لیگ کی بری حالت دیکھ کر 2017 میں لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یار ان کی پہلے کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, سائبورگ کا, فلیش کا, ہمیں پتا ہوتا, ایکوامین کا, تو ہم زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے اس کے ساتھ. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ زیک سنائڈر نے پورا پلان بنایا ہوا ہے ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ سٹوریز کا پوری اسی مووی میں, جو کہ ہمیں 4 گھنٹے والی زیک سنائڈر کی جو جسٹس لیگ ہے اس میں دیکھنے کو ملا. اگر آپ سائبورگ کے کریکٹر کو دیکھیں گے جسٹس لیگ 2017 والی میں اور 2021 والی میں, آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا. اسی طرح فلیش کا بھی جو کریکٹر ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں فیل ہو رہا تھا جسٹس لیگ میں, اور ایک وقت میں بھی اس چیز کا حامی تھا کہ پہلے سنگل موویز ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کمبائن موویز ہونی چاہیے. لیکن اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یار جو ڈی سی کے کریکٹرز ہیں وہ کتنے عرصے سے بنتے آ رہے ہیں, بیٹمین کی کتنی موویز آ چکی ہیں, اسی طرح ہم اینیمیٹڈ سیریز دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے, تو اس میں ہمیں سب کریکٹرز کا پتہ ہے کہ ان کا بیسک اوریجن کیا ہے. ایون کہ جو ڈی سی کے شوز ہیں اس میں بھی بہت سے کریکٹرز کو ڈیولپ انہوں نے کیا ہے, جیسے کہ فلیش ہے تو ہمیں فلیش کی ساری اسٹوری کا پتہ ہے. تو اگر وہ ہمیں پوری 2.5 گھنٹے کی مووی نہ بھی دیں ایک کریکٹر کے اوپر, اس کے اوپر 10 منٹ کے ایک پراپر لگا دیں, اس کے اوپر 10-15 منٹ کے یار یہ اسٹوری ہے, اس کی یہ کہانی ہے, اور یہ اس طرح کنیکٹڈ ہوگا اس پوری مووی کے ساتھ, تو وہ بھی بہترین ہوگا جو کہ اس زیک سنائڈر والی مووی میں زیک نے کیا ہے. فار ایگزامپل فینٹاسٹک فور ہے, اس کی 2-3 موویز آ چکی ہیں جس میں انہوں نے اوریجن ہی بتایا, تو اگر ایک مارول جو ایم سی یو ہے وہ مووی بنائے فینٹاسٹک فور کی اور اس میں بھی اوریجن بنائے تو عجیب سا لگے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح میوٹنٹس بنے ہیں, تو ہمیں بار بار وہ نہیں دیکھنا, ہم اگلی سٹوریز کو اب چاہتے ہیں دیکھنا. اچھا اگر آپ نے کبھی ڈی سی کی اینیمیٹڈ موویز دیکھی ہو نا, تو آپ کو ایک فیل ہوگا کہ یار جو ڈی سی کی موویز ہیں اور ڈی سی کی جو اینیمیٹڈ موویز ہیں ان میں ایک فرق ہے کہ ڈی سی کی جو اینیمیٹڈ موویز ہیں نا اس میں ہیومر ہوتا ہے, اور ہیومر ہوتا ہے اس طرح کا کہ آپ کو ہنسی بھی آتی ہے, لیکن آپ کی انٹینسٹی جو ہے وہ مووی کی طرف وہ کم نہیں ہوتی, جو کہ اگر ہم زیک سنائڈر کی پہلی 2 موویز دیکھیں اس میں لیگ کر رہی تھی, مین آف اسٹیل میں بھی اور بیٹمین ورسز سپرمین میں بھی, لیکن اس میں وہ چیز بڑی پرفیکٹ تھی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا پرفیکٹ اماؤنٹ آف ہیومر, یعنی فلیش کے جوکس اور ایکوامین وغیرہ کے جوکس دیکھ کر مجھے بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یار کہ اینیمیٹڈ موویز کے ہی پارٹ ہیں یہ. اس کے علاوہ اگر مووی کے ولن کی بات کریں, اس مووی کے ولن کو اگر ہم جسٹس لیگ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں جو ولن تھا وہ آیا ہے ایک دم سے مدر باکسز کے پیچھے پڑ گیا ہے, یعنی کہ آپ کو اس کا کلیئر موٹیو نہیں تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور وہ ان مدر باکسز کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے. لیکن جسٹس لیگ 2021 والے میں ہمیں اس کا کلیئر موٹیو بھی بتایا گیا, اور اس کی جو کنورسیشن ہے ڈسارٹ کے ساتھ اور ڈارک سائڈ کے ساتھ
وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، ایون کہ اس کی CGI بہت زیادہ زبردست تھی. یعنی میرے خیال سے یہ DCEU کا سیکنڈ بیسٹ ولن ہے. تو آپ سوچیں پہلا کون سا ہوگا؟ زوڈ ابھی بھی میری نظر میں پہلے نمبر پر ہے DCEU کے ولن میں سے. اچھا، اگر ہم اس مووی کے فائٹ سیکوینسز کی بات کریں تو زیک سنائڈر جو ہے وہ فائٹ سیکوینس بہت زبردست بناتا ہے. اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو بیٹمین ورسز سپرمین میں بیٹمین کا ویئر ہاؤس والا سین ہے، وہ آپ جا کر ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. تو اس مووی کے اندر جتنے بھی فائٹ سیکوینس تھے وہ بہت زیادہ زبردست تھے، اسپیشلی جو اولمپین گاڈز، مین، اٹلانٹین اور ایمیزونین کی مل کے فائٹ تھی اوکسس کے ساتھ یا یوکسس کے ساتھ، جو بھی آپ کہیں، یعنی کہ جو ڈارک سائڈ کا پرانا ورژن تھا جب وہ ینگ تھا، وہ بڑی زبردست تھی. اچھا، مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس فائٹ سیکوینس میں ڈارک سائڈ کو ریموو کر کے اسٹیپن وولف کو ڈالنے کا کیا تک بنتا تھا. اور اگر آپ اس فائٹ کو دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے دوبارہ 2017 والی کی، اس میں بہت چیزیں مسنگ تھی. اور اگر آپ یہ فائٹ دیکھیں نا 2021 والی، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ڈارک سائڈ زخمی ہو گیا تھا تو پیرا ڈیمن نے اس کو بچانے کے لیے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسے واپس لے گئے. لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے نا 2017 والی فائٹ کو، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اسٹیپن وولف کو واپس کیوں لے کے جا رہے تھے گاڑی میں اور اس کو کیوں کھینچ کر دوبارہ اپوکلپس لے گئے. اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب تھینوس کی فائٹ ہوئی تھی ان ایونجرز وغیرہ کے ساتھ 2018 والی جو انفینٹی وار ہے، اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ تھور نے اس کے اوپر ہتھوڑا چلایا تھا، لیکن اگر اس کے سر پہ مارتا تو وہ اسے مار دیتا. یعنی کہ اگر وہ مار دیتا اسے سر پہ مار کے تو ہمیں اینڈ گیم دیکھنے کو نہ ملتی. اسی طرح اگر ایریس اس کے کندھے پہ مارنے کی بجائے اگر اس کے سر پہ مارتا ڈارک سائڈ کے، تو آج ہمیں یہ جو سامنے ڈارک سائڈ دیکھنے کو ملا یہ نہ دیکھنے کو ملتا. اور اگر CGI کی بات کریں تو CGI بھی کافی زیادہ زبردست تھی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ جو زیک سنائڈر کا ویژن ہے، جو اس نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں موویز، وہ پوری پراپرلی CGI کے ساتھ ہوئی ہوں گی. خیر بعد میں اسٹوڈیو نے اسے تقریباً 70 ملین کا بجٹ دیا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو اس کو بجٹ دیا تھا. اس سے پھر اس نے ری شوٹس بھی کیے ہیں جوکر وغیرہ والے، تو اس سے بھی پیسہ لگتا ہے اس میں بھی. تو اوور آل جب مووی دیکھی نا میں نے اور اس کی CGI دیکھی تو مجھے کافی خوشی ہوئی کہ CGI بڑی زبردست تھی. ہاں، ایک آدھ جگہ پہ مجھے ایسا لگا، جیسے مارشن مین ہنٹر والا جو سین ہے نا، مجھے لگتا تھا کہ مارشن مین ہنٹر ایسا نہیں ہوگا. مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ اگر میں نے سپر گرل والا TV سیریز کی بات کروں نا، تو اس میں جو مارشن مین ہنٹر تھا نا، میں سوچا تھا کہ یار یہ لو بجٹ ہے تو اس لیے شاید ایسا بناتے ہیں. خیر جب زیک سنائڈر کو پراپر بجٹ ملے گا اور فیوچر میں وہ جتنی موویز بنائے گا، تو مجھے امید ہے کہ ہمیں بیٹر CGI کے ساتھ جو ہے مارشن مین ہنٹر دیکھنے کو ملے گا. اچھا، اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک چیز کا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں مین آف اسٹیل 2 کی اشد ضرورت ہے، اور یہ مین آف اسٹیل ہینری کیول کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہینری کیول سے بہترین سپر مین میرا نہیں خیال کوئی ہے. تو وارنر برس کو چاہیے کہ بے تک کے پروجیکٹس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے اس کے اوپر پیسہ لگائے. اچھا، اب میں فیس بک کے گروپس میں دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ صرف بلا وجہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ مووی 4 گھنٹے کی ہے، مووی کی ایسپیکٹ ریشو نہیں صحیح، اور یہ فلانا اور یہ ڈھینگنا. تو خیر ان کا حق ہے تنقید کرنا، لیکن بے تکی باتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. جس نے پوری 4 گھنٹے 1 سیٹنگ میں دیکھی ہے نا یہ مووی، تو وہ بتا سکتا ہے کہ فیل بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ کہ 4 گھنٹے گزر گئے ہیں. بیچ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ بورنگ مومنٹ آ گیا تو آپ کو ٹائم دیکھنا پڑا یار ابھی تو اتنا ٹائم رہتا ہے. ایون کہ مجھے یاد ہے لارڈ آف دا رنگز میں نے مووی دیکھی تھی تو اس میں دیکھ رہا تھا ٹائم کتنا، حالانکہ وہ مووی بہت زیادہ زبردست تھی، لیکن اس میں بھی کچھ ٹائم پہ نا مجھے بوریت فیل ہوئی تھی. میں نے دیکھا تھا یار ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، لیکن اس میں ایسا فیل نہیں ہوا. تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس بات پہ وہ بلا وجہ ہے میرے خیال سے. خیر اگر میں اپنی ریٹنگ کی بات کروں تو میں اس مووی کو ریٹ کروں گا اوور آل 9/10. خیر آپ لوگوں کو مووی کس طرح کی لگی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تو خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.